بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمة يدعى لها الاغنیاء ويترك الفقراء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ہمارا ایک عجیب سا دستور ہو گیا ہے کہ ہم موقع تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جب کھانا کھانے کو ملے یا کھانے کی تقریب ہو۔ دیکھیے، دو چیزیں بہت صاف صاف علیحدہ علیحدہ ہیں، انہیں سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ خلط ملط ہو جائیں۔ دوسروں کو کھانا کھلانا یہ عبادت ہی نہیں، بڑی عبادت ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کو کھانا کھلانا جو تنگ دست ہوں، بےکس ہوں، بے بس ہوں، اور اپنے فقر اور اپنی تنگ دستی کی وجہ سے انہیں اچھا کھانا وقتاً فوقتاً ہی میسر آتا ہو، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا بڑی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تو اس کی بڑی کثرت سے ترغیب ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو بڑے اچھوتے اور البیلے انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات کا حوالہ دینے کے بجائے آپ سورہ ماعون دیکھیے، جسے آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی دین کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، نبی کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، نبی کی رسالت کو، نبی کے لائے ہوئے پیغام کو، ان کے برپا کیے ہوئے دستور کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، انہی میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو دوسروں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ مطلب کھانا کھلانا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ وہ لوگ قرآن کریم کے رڈار پہ ہیں، وہ لوگ قرآن کریم کے نشانے پر ہیں کہ جو دوسروں کو ابھارتے نہیں ہیں، دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کی۔ یہ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ آپ کو ایک سے زائد جگہ قرآن میں ملے گا۔ 3 میں کوٹ کیے دے رہا ہوں۔ سورہ ماعون آپ نے دیکھ لیا، اسی طرح سے سورہ حاقہ میں ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا، سجھاؤ نہیں دیتا تھا۔ اس کے علاوہ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کا آج یہاں کوئی دوست نہیں ہے آخرت میں جو جہنم سے اس کو بچا لے۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 29 سورہ مدثر میں بڑا عجیب سے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے قرآن کریم نے، بلکہ جہنم میں ایک مکالمے کا شارٹ نقل کیا۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ جنت اور جہنم کو کمیونیکیشن کے لیے، آپس میں رابطے کے لیے ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو جو لوگ جہنم میں ہیں، جنت والے ان سے پوچھیں گے تمہیں یہ جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ ما سلککم فی سقر، تو ان کا جواب آئے گا، جہنمیوں کا جواب آئے گا، چونکہ حساب کتاب دے کے گئے ہوں گے اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ جہنم میں پہنچانے والی چیزیں کیا کیا تھیں۔ تو پہلا جواب لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز چھوڑتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آئے۔ اگلا دیکھ لیجئے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
یعنی دوسری جہنم میں پہنچانے والی وجوہات کو جہنم کے لوگ جب گنوائیں گے تو اس میں دوسرے نمبر پہ دیکھا آپ نے تینوں جگہ لفظ مسکین موجود ہے، یعنی وہ غریب اور نادار ناتواں لوگ کہ جنہیں بریانی پکانے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے روک کر کے، اور پھر اس کے بعد ان کو اگر آپ کھلا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا دل بلیوں اچھلے گا، اور بس وہی خوشی ہے، اسی خوشی پر ان کی ریڈنگ نوٹ ہو جائے گی جو آپ کے کھاتے میں منتقل ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا بھی حال بہت عجیب ہے کہ ہم نے ہر جگہ جرائم کے راستے اختیار کیے، ہم نے اختیار کیے ہیں یا شیطان نے بہت باریکی کے ساتھ ہمارے اعمال کو خراب کرنے کی تدبیر نکالی۔ آپ اندازہ کیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پہلی بات تیجا، 10واں، 40واں، سماہی، تماہی، برسی، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا اسلام کے فنڈامنٹل سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہندوؤں کے یہاں رسم ہے کہ فلاں برادری کے لوگ اتنے دن کے بعد 13 دن کے بعد کرتے ہیں، فلاں برادری 19 دن کے بعد، فلاں برادری 31 دن کے بعد، فلاں برادری 33 دن کے بعد کھانے کا پروگرام کرتی۔ وہیں سے کہیں نہ کہیں اٹھ کر کے وہاں تیرہی تھی، یہاں تیجا آ گیا۔ تو اول تو یہ خود اپنے آپ میں غیر اسلامی عمل ہے، نوٹ کر لیجئے اچھی طرح سے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں دعوتیں ہوتی ہیں، ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، عقیقے کی دعوت ہوتی ہے، ایک گناہ اور ہے برتھ ڈے کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ آپ بتلائیے، یہ پوری دعوت کی جو لسٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہے، اور 40ویں میں جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے، کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہیں آپ ولیمے میں پوچھتے ہیں، جنہیں آپ عقیقے میں پوچھتے ہیں؟ قرآن کی ترغیب یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، قرآن کی ترغیب یہ ہے کہ ناداروں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہاں جو آپ جس کو زبردستی صدقہ قرار دے رہے تھے، الفاظ پہ دھیان دیجیے گا، کہ اگر آپ کو 10 دیگیں پکوانا تھیں، ہم یہ مشورہ دیتے ہیں، کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا تیجا اور 40واں تو نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم بات سن چکے ہیں، لیکن گھر والوں کی طرف سے دباؤ ہے، کیا کریں؟ کبھی کبھی پوچھتے ہیں بہت جو زیرک ہوشیار قسم کے لوگ ہیں، جو سوچتے ہیں کہ کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو، یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں اور بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم ان کو مشورہ یہ دیتے ہیں کتنا خرچ ہے، معلوم ہوا 50 کلو چاول ہے، تو 50 کلو چاول کے بوری لانے کے بجائے آپ 1 کلو والے پیکٹ لے لیجئے، اور 1 کلو کے ریفائنڈ کے بجائے آپ آدھا کلو کی بوتل یا آدھا کلو کا پیکٹ لے لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے 1 کلو کوئی کھا نہیں پائے گا اور آدھا کلو کوئی نہیں، تو آپ کے محلے میں، آپ کی رشتہ داری میں، یا جہاں کہیں آپ جانتے ہیں بیواؤں کے گھر میں، آپ 1 عدد پیکٹ 1 کلو کا اور آدھا کلو کا یہ تیل کا پیکٹ 100 روپے اور دے آئیے گوشت کے لیے، انشاءاللہ 2 مرتبہ وہ بریانی پکا کے کھا لیں گے۔ یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ 2 کلو شکر لے لی، چائے پتی لے کر کے، کھانے کھلانا ضروری تھوڑی ہے، آپ بھیج دیجئے، سردیوں کا موسم ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے اگر آپ عبادت ہی کرنا چاہیں، لیکن نہیں فنکشن، جو شخص مر گیا ہے، بھائی کھانا کب کیا جاتا ہے؟ کھانے کے لیے خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ کھانا جہاں کہیں ہو رہا ہو، یہ اس بات کا پرتیک ہے کہ اسے کوئی خوشی میسر آئی ہے، یہ علامت ہے، یہ تہذیب کا حصہ ہے۔ اور یہ کس طرح سے آپ اس کو یہاں جگہ دیں گے اور کس طرح آپ اس کا امپلیمنٹیشن کریں گے، تو جو یہ چیزیں عقل میں بھی نہیں آ رہی، تو یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ یعنی جو خالصتاً غریبوں کا حق تھا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کے حق میں کچھ ثواب پہنچ جائے اور اس کے نام عمل میں کچھ اجر منتقل ہو جائے، اس کے لیے طریقہ تو یہی تھا کہ مسکینوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو کھانا کھلایا جاتا اور اس کے بعد اس کا ثواب منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں بھی ڈنڈی مار دی گئی، وہاں بھی ڈنڈی ماری گئی، اور خوشباش لوگوں نے جو چاہیں تو روزانہ بریانی کھا سکتے ہیں اور صبح صبح کھڑے ہو کر کے سڑک کے کنارے کھاتے بھی ہیں،
وہی لوگ ان غریبوں کی بریانی بھی کھا گئے۔ تو کھانے میں میرا آج کا عنوان یہی ہے کہ کھانے میں بھی بے راہ روی چل رہی، کھانے میں بھی بے راہ روی چل رہی ہے۔ عام طور سے ان لوگوں کو بلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جو روزانہ صبح سے شام تک مرغن غذائیں اور قیمتی کھانے کھاتے ہیں، انہی کو دعوت میں بھی بلا لیا جاتا ہے۔ آپ کے ریڈار پر نہ ہو اور آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو، آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آتی ہو تو آپ اس کو جھڑک دیتے ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت ہیں اور پوری انسانیت کی تربیت کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، ان کے ریڈار سے یہ چیزیں نہیں چھوٹ سکتی۔ آپ دیکھیے، میں نے جو روایت پڑھی ہے خطبے میں، یہ روایت باب الولیمہ مشکات کی ہے۔ حضور فرما رہے شر الطعام، دنیا کا سب سے برا کھانا وہ ہے کون سا؟ مطلب ایک عجیب ڈیفینیشن کا جو طریقہ ہوتا ہے، کسی چیز کی تعریف بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، پریبھاشا بتلانے کا، وہ اختیار کیا۔ فرمایا شر الطعام، بدترین کھانا وہ ہے کون سا؟ طعام الولیمہ، ولیمے کا وہ کھانا سب سے بدترین کھانا ہے، سب سے برا کھانا ہے۔ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ جس میں مالداروں کو تو پوچھ لیا گیا ہو اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس نے مزاج بتلا دیا ہے، مزاج بتلا دیا ہے۔ اس وقت پوری کوشش ہوتی ہے، فلاں منتری کو دعوت دی، ادھر ادھر سے اپروچ لگائی، فلاں نیتا کو دعوت دی، ادھر ادھر سے اپروچ لگائی، کوئی لال بتی والا میسر آ جائے، کوئی ادھیکاری میسر آ جائے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ فوٹو سیشن ہو، اور اس کے بعد پوری تقریب میں اسی کے چرچے ہوں، اور پھر اس کے بعد مدتوں اس کے فوٹو دیکھ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے رتبے اور اپنے جاہ و حشم اور اپنے جاہ و جلال کو بیان کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کاٹ دی ہے اس تصور کی جڑ کاٹ دی۔ اب دیکھیے، مسلسل ہمارا یہی معاملہ ہے۔ اور اگر بیٹی کی شادی ہو تو پھر شہر کا کوئی مالدار بچتا نہیں ہے جسے دعوت نہ دی جائے۔ وجہ ایک روٹی کے 1000 روپے ملیں گے کم سے کم، یعنی کھانے کی قیمت مہنگی آئے گی۔ بڑا آدمی ہے تو وہ اسی حساب سے پیمنٹ کرے گا۔ بہت گھناؤنی صورتحال ہے یہ، بہت گھناؤنی صورتحال ہے یہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے نظر میں صرف چلن ہے، ٹینڈنسی ہے، کنونشن ہے، جو کچھ چلا آ رہا ہے، جو کچھ وہی آپ کے ذہن میں ہے۔ یہاں تو پیے بیٹھے ہیں اس طرح کی بہت ساری روایات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لگتا ہوگا یہ بہت چھوٹے معاملات ہیں، اور آپ تو یہ بھی کہہ دیں گے کہ مولانا کو اور کچھ سوچتے ہی نہیں، نماز روزے کی بات کریں اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن نہیں، مجھے بھی کاٹا ہے، مجھے بھی کتے نے کاٹا ہے کہ میں دیوانوں کی طرح آپ تک ہر بات پہنچا دینا چاہتا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، میدان محشر میں دامن نہ بچا سکیں آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ذہنیت تک کا اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے جو دعوت کر رہا ہے۔ جو دعوت کر رہا ہے اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اس کا مینٹل سیٹ اپ کیا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی اچھا اور منشا کیا ہے، اس تک کو پڑھنے کی حضور نے ترغیب دی ہے۔ میں روایت ابھی عرض کر رہا ہوں، پہلے اسی سے نمٹ لیں کہ آپ بتلائیے کہ ہماری چاہت یہی نہیں ہے کہ زیادہ نامور قسم کے لوگ کہ جو آئیں تو لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، جو آئیں تو لوگ ان کے قریب آ کر کے فوٹو کھنچانا چاہیں۔ یہ بدترین کھانے ہیں اور بدترین دعوتیں۔ بہترین دعوت وہ ہے جس میں فقراء کو بلایا جائے، جس میں مسکین بلائے جائیں۔ فقراء اور مسکین تو دور کی بات ہے، مولوی نہ آ جائے کہیں، علماء نہ بھٹک جائیں کہیں، اور مجھ جیسا آدمی تو قطعی نہ بھٹک جائے، اس لیے کہ کب ذائقہ بگاڑ دے مجلس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے آدمی دعوت تو دے دیتا شرما حضوری میں، لیکن اس کے بعد دعا یہی کرتا ہے کہ آئے نا تو اچھا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو ویسے بھی 10 میں سے 1 میں ہی پہنچ پاتے ہیں، اور وہ بھی پہنچنا میرا اگر آپ بالکل فنڈامنٹل میں چلے جائیں تو غلط ہے۔ میں وہ روایت بھی اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ میرے لیے اس طرح کی دعوتوں میں جانا ہی درست نہیں۔ اگر میں نبوت کی وراثت کا حامل ہوں، میرا دعویٰ اگر یہ ہے، تو پھر میرے لیے ایسی مجالس میں شرکت کرنا درست نہیں۔ یہ سب کچھ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید کسی کی غیرت کو چوٹ لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا
اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا نمونہ اگر کسی کے لیے کوئی بھی اہمیت رکھتا ہے، ایک پیسے کے برابر، ایک کوڑی کے برابر بھی اگر اہمیت رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس پورے مجمع میں سے کسی شخص کو شرم آئے اور وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ میں اس لیے اس کو غیرت کے لبادے میں لپیٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ تو کم از کم اتنا تو آپ سوچ لیجئے گا کہ اپنی مجالس میں غربا کو، اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں، محلے والوں، بستی والوں، رشتہ داروں کو پہلے بلا کر کے اور ٹیڑھا بیڑا دوپہر میں کھلا کر کے نمٹا دیا جاتا ہے۔ وی آئی پیز غیر مسلمین شام کو۔ یہ اس وقت جو میرج ہالز ارینج کرنے کی جو بحث ہے، یہ غیر مسلمین کے لیے، کہ وہ گھر میں نہیں آئیں گے، وہ ہمارے یہاں گلیوں میں نہیں آئیں گے۔ کس نے کہا آپ کو انہیں اپنی تقریبات میں شرکت کی دعوت دینے کی؟ یہ ذلت اور رسوائی کہ آپ جب جاؤ تو وہی آپ کے لیے بھنڈی اور ترئی وہی آپ کو کھانا پڑیں گی، اور وہ جب آپ کے یہاں آئیں تو گوشت نہیں کھائیں گے، ان کے لیے آپ کو ان کی پسند کا تیار کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے پورا بیلنس، پوری زندگی کی تباہی۔ ابھی عرض کر رہا ہوں آگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتبارئان لا یجابان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے، مردوں میں تو یہ تنافس اور مردوں میں یہ مقابلہ آرائی تو بہت کم ہوتی ہے۔ محلے میں کوئی برابر کے اسٹیٹس کا آدمی ہے، اس نے کوئی یادگار شادی کی، یادگار شادی کی، 2-4 طرح کا اس نے کھانا پکوا دیا، یا اس نے بدتمیزی میں تھوڑا سا قدم آگے بڑھا لیا کہ اس کا ڈیکوریشن حد سے بڑھ گیا تھا، تو مرد کے دل میں نہ کھٹکے، لیکن وہ جو گلی میں خاتون ہیں ہمارے گھر کی، ان کا مشورہ یہی ہوگا کہ ان سے کم نہیں ہونا چاہیے، ان سے کم نہیں۔ آپ نے شادی کے موقع پر عورتوں کو بے مہار چھوڑا ہے، ان کے فیصلوں کو اپریشیٹ کیا ہے، اس لیے نوبت یہاں تک پہنچی۔ بہت صاف ستھرے الفاظ ہیں۔ آپ صرف ان کا کھانا پردے میں کر دیجئے، گھر کے آس پاس کسی مکان میں کر دیجئے، آپ کا آدھا خرچ بچ جائے گا، وہاں ارینج ہی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کچھ، کوئی ضد نہیں، کوئی مانگ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، بالخصوص یہ نوجوان لڑکیاں۔ وہ ڈیکوریشن اور وہ قیمتی سجاوٹ، وہ سب کی سب اسی تماشے کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہماری تہذیب کے لیے دیمک کی حیثیت رکھتی ہیں، ان پر ہماری کوئی گرفت نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، ان کے سلسلے میں کوئی پروگرام نہیں ہمارے پاس۔ ادھر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے مسلسل دباؤ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو یہ سمجھایا جائے، ائمہ یہ سمجھائیں، علماء یہ سمجھائیں کہ کسی طرح سے اپنے خرچوں پر کنٹرول کریں، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، خیر کے کسی کام کے لیے، دین کی کسی تحریک کے لیے، کسی پریشان حال کو پریشانی سے باہر نکالنے کے لیے، اور کسی بھرتی یا آپریٹڈ شخص کو ڈسچارج کرانے کے لیے اگر کسی مالدار کے پاس آپ جائیں تو کہہ دے گا صاحب اس وقت تو حالات بہت خراب ہیں، اگلے دن اس کے یہاں جب منگنی ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا، فرعون بھی شرما جائے گا اور شداد بھی شرما جائے گا اور قارون بھی انگلیوں تلے انگلی دبا لے گا، جبکہ منگنی کا کھانا، منگنی کے سارے خرچ ناجائز قرار دیے فقہا نے اس وقت بھی۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دعوت مقابلے میں ہے، یا ان لوگوں نے مقابلے کی نیت کی ہے، ترجمہ دیکھیے اس کا، المتبارئان لا یجابان، کہ جو لوگ مقابلے میں دعوتیں کر رہے ہوں، جو لوگ مقابلے میں ڈیکوریشن میں مبتلا ہوں، اور جو لوگ مقابلے میں خرچ کر رہے ہوں، ان کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ حضور کے الفاظ نوٹ کر لیں آپ، کہ اگر ایک کے یہاں شادی ہو چکی ہے، دوسرے نے شادی کی ہے، اور اس کے یہاں آپ نے تذکرہ سن لیا کہ مقابلہ آ رہی ہے کسی طرح کی، ایسے شخص کی آپ دعوت قبول نہیں کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ اس کے علاوہ میں نے جو ابھی عرض کیا، ہم آپ کو بتائیں کتنا قیمتی ڈیکوریشن ہوتا ہے اور کتنی رقم اس میں صرف ہوتی ہے، آپ کو نہ لگتا ہو ہمارا کلیجہ چھلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ فلاں کی آج دعوت ہے، 4 یا 5 لوگوں کا کھانا پکا لینا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا رہی تھیں، تو انہیں اچانک خیال آیا کہ لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم حضور کو بھی بلا لیں، آج جب ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی تقریب ہے، 2-4 لوگوں کی دعوت ہے، تو حضور کو بھی بلا لیں دسترخوان پہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھا ہے، گئے جا کر کے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول اس وقت تشریف لے آئیں گھر پہ، شرف ہم تعامی سے نواز دیں۔
چنانچہ حضور تشریف لائے وقت پہ آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کی وجہ سے اتنا اہتمام کیا کہ سارا سارا سامان اٹھا کر کے گھر کا جو ادھر ادھر بکھرا پڑا رہتا ہے اس کو اٹھا کر کے ایک کونے میں ڈال دیا. اس پر ایک پردہ تان دیا. پردہ رنگین تھا، ہمارے بیڈ شیٹ ہوتی جس طرح کی، اس طرح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے دروازے کی دونوں بازوؤں پر ایسے ہاتھ رکھ کے ٹھٹک گئے اور کھڑے ہو گئے اور ایک پل کے لیے ٹھہرے اور اس کے بعد واپس. بیٹی کا گھر ہے، یاد رکھیے گا. آپ ہمیں تعلقات کی دہائی دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر چلے آئیں واپس ہم ولیمے سے یا کھانے سے تو آدمی بعد میں دہائی دیتا ہے کہ مولانا اتنی بھی رعایت نہیں کر سکتے ہم. آپ بتلائیے سب سے زیادہ رعایت کا کالم کہاں ہوتا ہے؟ بیٹی کے گھر. بیٹی کے گھر جو کچھ بھی ہو رہا ہو آپ آنکھ جھکا کر کے برداشت کر لیتے ہیں. بیٹی کے یہاں پنچایت میں گالیاں بھی سن کے چلے آتے ہیں. یعنی رعایت اگر سب سے زیادہ کہیں ہو سکتی ہے تو وہ بیٹی کے گھر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فتبعتہ، کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے دوڑی. فقلت، اور میں نے گزارش کی، یا رسول اللہ ما ردک، اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو واپس لوٹا دیا؟ کیا غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی؟ اس گھر میں کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ واپس تشریف لے آئے؟ تو حضور کا جواب دیکھیے. حضور فرماتے ہیں مالی ولی نبی ان يدخل بیتا مروقا. مروقا اور مزوقا دونوں قسم کے الفاظ ہیں کہ نہ میرے لیے جائز ہے اور نہ کسی اور نبی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہو جہاں ڈیکوریشن، جہاں اس کو سجایا گیا ہو. حالانکہ یہاں سجایا نہیں گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی ہیں کہ پہچانتی نہیں ہے مزاج کو، جانتی ہیں اچھے سے. صرف مہمانوں کے اہتمام میں اس پر کپڑا ڈال دیا تھا، اتنے کو برداشت نہیں کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ مجھے گھسیٹ کر کے وہاں لے جاتے ہیں جہاں شامیانوں میں مور کی اور عورت کو دانا کھلاتے ہوئے تصویریں لگی ہوتی، وہیں نکاح پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے. ہمارے لیے تو اتنا ہی عذر کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ کر کے پہنچ جاتے ہیں، کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں. تو کہنے کا حاصل ہے کہ صورتحال یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو کھانوں کا حال ہمارا اتنا بگڑ چکا ہے اور اس پر خرچ سے خرچ بڑھے چلے جا رہے. دنیا میں کوئی شخص، دنیا میں کوئی قوم، دنیا میں کسی قوم کے لوگ کھانے کے اوپر اتنا صرف نہیں کرتے اور نہ اتنے نقصان دہ کھانے کھاتے ہیں، نہ اتنے نقصان دہ کھانے کھاتے ہیں. جبکہ ہمارا نبی کھانے سے سب سے زیادہ دور رہنے والی شخصیت، کائنات میں جتنے مہاپرش آج تک پیدا ہوئے ہوں، جتنے پیغمبروں کے تذکرے ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانوں سے بیزاری میں سب سے نمبر 1 پہ. کوئی نہیں جس کے یہاں 3 مہینے چولہا نہ جلاؤ. آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ حضور کے یہاں نہیں جلتا تھا، پھر یہاں 25 طرح کے کھانے کیوں پک رہے ہیں؟ اور وہ بھی ان کھانوں میں جو انویلڈ ہے. ایک کھانا جو ولیمے کا ہے جو ویلڈ ہے، سب سے کم اہتمام وہی ہے. اس کے علاوہ آگے بہت تکلیف دہ جملے ہیں میرے. بیٹی کی شادیوں میں جو رقمیں استعمال ہوتی ہیں، بچی جب پیدا ہوئی تھی تبھی FD کرا دی تھی، اس میں جو 4 گنی سود کی رقم ہے وہ اس کھانے میں شامل کی جاتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمزور تھے لیکن انہوں نے لون لے لیا ہے. اس کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کیا ہوتا وہ پی ایف نکلا ہے، اس میں بھی ایک بڑی رقم. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے RD چلا رکھی تھی، وہ اب ٹوٹی ہے تو اس کو شامل کر دیا گیا. اپنے دسترخوان پر آنے والوں کے ساتھ یہ مذاق، اپنی ناک بچانے کے لیے اس طرح کی گندی حرکتیں. دیکھیے یہ بہت اتنے تلخ الفاظ ہیں کہ کسی اور کا جگر نہیں ہے جو آپ کے سامنے اس طرح کہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں کوئی اور نہیں کہے گا لیکن مجھے کہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ سود کے 70 سے زائد درجات ہیں. ان کے گناہوں کی شناعت تو بہت ہے، اور اس کا سب سے نچلا جو درجہ ہے اس کو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، چاہے وہ پیسہ حاصل کرنا ہو اور چاہے اس پیسے کا استعمال ہو. ہمارے دسترخوانوں پر صرف اپنا جھوٹا اسٹیٹس بچانے کے لیے، اس میں بھی ہونا کچھ نہیں ہے. اس طرح کی رقموں سے دیے ہوئے جہیز، اس طرح کی رقموں سے کیے گئے اعزاز سے اعزاز حاصل نہیں ہوتا.
اس کے بعد بھی حالات دیکھیں آپ، رشتوں میں کھٹاس اور کڑواہٹ اور تلخی، 1 مہینے کے بعد نبض ٹٹول کے دیکھیے، اس کے بعد پتہ چلے گا چل کیا رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانے کے دسترخوان پر، کھانے کے نام پر جس چیز کو چھیڑ کے دیکھتے ہیں وہاں گناہوں کے سوا، جرائم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اوپر سے دعویٰ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ نصرت کیوں نہیں اترتی؟ فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ کوئی مسلمان آ جائے یہی بہت ہے، فرشتے تو دور کی بات۔ آپ اپنے مخلص اور پابند شرع علماء کو لا کر کے دکھا دیجئے ان مجلس میں، وہی نہیں آئیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ شادی کے اس پورے پروسیس میں، شادی کی ان دعوتوں میں، کھانے کی ان تقریبات میں جو بہت عبادت جیسا درجہ رکھتے ہیں، حضور نے تو یہاں تک فرمایا وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے دعوت سے انکار کر دیا یا دعوت میں نہیں گیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتیها، جب تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور آؤ، ان شاء طعم و ان شاء ترک، چاہے کھانا چاہے مت کھانا لیکن حاضری دینا۔ لیکن جب حالات اتنے ہوں کہ خودکشی کر لینا آسان ہو اس کھانے کی بنسبت، مر جانا بہتر ہو اس تقریب میں شرکت کے مقابلے میں، کیا کرے گا آدمی؟ آپ دیکھیے گندگیاں کہاں تک ہیں، گناہ کہاں تک ہیں، رشتوں کی برکتیں کیسے تلاش کر لیں گے آپ؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے۔ آپ خود سے، آپ مرد ہیں، آپ شریعت کے مندرجات کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، عورتوں کے سامنے گھٹنے مت ٹیکیے۔ یہ سارا ڈیکوریشن اور ساری فضول خرچی اور سارے یہ بڑے بڑے کام عورتوں کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، قرض انہیں نہیں چکانا پڑے گا، قرض تو آپ کو ہی چکانا پڑے گا، آپ کو پسینہ بہانا پڑے گا، آپ کو ٹینشن میں رہنا پڑے گا، آپ کارڈک ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ بہت سارے امراض لگ جائیں گے، آپ سائیکو ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے زندگی کو پہلے سے بیلنس کر کے اور مینج کر کے چلیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے کسی کا کوئی مشورہ نہیں، کسی کی کوئی ہستی نہیں، بس یہاں سے شروع کیجئے زندگی، باقی ساری چیزیں انشاءاللہ آسان ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق اور اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق منعمت فرمائے، اور خاص طور سے اپنی شادی اور تقریبات کو ان کی منشا اور ان کے بتلائے ہوئے آداب کے مطابق انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان